شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو کیا کہا؟ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کس کی عبادت کرو؟ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم یعنی قوم عاد کو کیا کہا؟ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کس کی عبادت کرو؟ آج قوم سمود کو صالح علیہ السلام نے بھی یہی الفاظ کہے، اور حضرموت یہ ایک جگہ کا نام ہے، قوم عاد وہاں پر تھی۔ اس کے بعد جب ان کے اوپر عذاب آئے، وہ ختم ہو گئے سوائے ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے، پھر آگے ان سے ہی نسل چلی، اور یہ جو قوم سمود ہے یہ قوم عاد ہی کی کیا ہے؟ نسل سے ہے۔ یہ سمود، قوم سمود ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے جو دادا ہے ان کا نام سمود تھا۔ ان کا نام کیا تھا؟ جیسا کہ ہم قرآن مجید میں آل یعقوب کے اولاد، تو یعقوب کے بیٹے یوسف، اسی طرح یہ آگے سلسلہ چلتا رہا۔ یا جس طرح ہم کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے اولاد، یا نوح علیہ السلام کے اولاد، یا آدم علیہ السلام کے اولاد، تو یہ جو قوم سمود ہے ان کی نسبت سمود کی طرف کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کے دادا کا نام کیا تھا؟ سمود تھا۔ یہ عرب اور شام کے درمیان ایک علاقہ ہے، اس کا نام حجر اس کو کہا جاتا تھا، اسی علاقے میں یہ لوگ آباد تھے۔ اور آج کل اس حجر جو جگہ ہے اس کا نام تبدیل ہوا ہے، اور اس کا نام ابھی ہے مدائن صالح۔ مدائن صالح۔ جب لوگ سفر کرتے تھے تجارت کے لیے یا کسی بھی غرض کے لیے تو انہی کنڈرات سے گزرتے تھے، اور ان کو کنڈرات کو دیکھ کر لوگ عبرت پکڑتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ یہ بھی طاقتور قوم تھی، جسم میں، طاقت میں، قد میں، اور یہ پہاڑوں کو تراشنے کی بھی ماہر تھے، جس طرح قوم عاد تھی۔ شروع میں یہ ہود علیہ السلام کے ساتھی جتنے بھی تھے ان کے یہ سلسلہ چلا تو سارے فرمان بردار، اطاعت گزار، اللہ کے ماننے والے، لیکن آہستہ آہستہ بعد میں انہوں نے بھی بت پرستی شروع کر دی۔ انہوں نے کیا شروع کر دی؟ تو اللہ رب العزت نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ یا قومی، اے میرے قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ لیکن آگے سے کچھ لوگوں نے ان کی بات مانی، اور بعضی لوگ وہ سوچ رہے تھے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی بات کو مانا جائے، لیکن جو بڑے بڑے سردار تھے وہ مخالف ہو گئے، اور جو لوگ سوچ رہے تھے ان کو بھی رو کے رکھا کہ خبردار اگر کوئی کلمہ پڑھ لیا کسی نے تو اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ تو سارے لوگ ڈر کے مارے کلمہ نہ پڑھ سکے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے سمجھایا کہ اگر تم لوگ اسی طرح کرو گے تو اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا۔ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر ہو، جس طرح ہود علیہ السلام نے کہا تھا اپنی قوم کو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، اگر آپ جس اللہ کی یا جس خدا کی عبادت کی بات کرتے ہو، اس پر ایمان لانے کی بات کرتے ہو، وہ ہمارے لیے پتھر سے اونٹ نکالے، اونٹنی کیا کریں تو ہم مان لیں گے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور ہم ایمان لائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ رب العزت نے وہ دعا قبول فرمائی، اور ایک پتھر سے 10 ماہ کی گابن حاملہ اونٹنی، تو
بعض لوگ، بہت کچھ لوگ وہ تو ایمان لائے لیکن اکثریت پھر بھی اپنے وعدے سے پھر گئے، اپنے وعدے سے پھر گئے۔ اب وہ اللہ کی نشانی تھی، ایک معجزہ تھا، تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے قوم کو کہا کہ اے میری قوم، ابھی تم بات نہیں مان رہے، وعدے سے پھر گئے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ یہ جو اللہ کی نشانی ہے اس کو آزاد چھوڑو، اس کو کوئی تکلیف مت پہنچاؤ۔ اگر ایسا کرو گے تو عذاب آئے گا۔ اب وہ پانی بہت زیادہ پیتی تھی تو باری لگا دی گئی کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور دوسرے دن یہ لوگ اور جتنے بھی چوپائے جانور ہیں وہ پانی پئیں گے۔ ہوا یہ کہ جس دن باری تھی اونٹنی کی، ان لوگوں نے جو مخالف تھے، جو ایمان نہیں لائے تھے، جو لوگ اپنے وعدے سے پھر گئے تھے، انہوں نے مشورہ کیا کہ اس اونٹنی کو ختم کرنا ہے، اس اونٹنی کو کیا کرنا ہے؟ مارنا ہے۔ تو ایک شخص تھا جس کا نام تھا قزار۔ قزار نامی شخص نے تلوار سے ان کے پاؤں پہ چوٹ لگائی اور پاؤں کاٹ دیے اور پھر اس کو مار دیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے قوم کو کہا کہ میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ ایسا نہ کرے، اب تم نے ایسا کیا تو 3 دن انتظار کرو، 3 دن کے بعد تم سب ختم ہو جاؤ گے۔ 3 دن کے بعد تم کیا ہو جاؤ گے؟ سب ختم ہو جاؤ گے۔ اچھا، پہلے دن ان کے چہروں کے رنگ تبدیل ہو گئے، ان چہروں کے رنگ کیا ہو گئے؟ تبدیل ہو گئے، یعنی پیلے ہو گئے۔ دوسرے دن سرخ، اور تیسرے دن ان کے چہروں کا رنگ کالا ہو گیا، اور پھر چوتھے دن میں یہ نہیں گئے۔ ایک چیخ آئی اور سب ختم ہو گئے۔ اس چیخ کے خوف اور ڈر سے سارے کیا ہو گئے؟ ڈر گئے۔ جس طرح آپ لوگوں نے مچھلیاں پکڑی ہوگی یا سنا ہوگا، لوگ بڑے لوہے کا جو ہتھوڑا ہوتا ہے اس کو پتھر پہ مارتے ہیں اور اس کی آواز سے جو اس پتھر کے نیچے جو مچھلیاں ہوتے ہیں وہ ساری مر جاتی ہے، پانی کے اوپر آ جاتی ہے، پھر لوگ اس کو پکڑتے ہیں ان کو۔ تو یہ بھی اسی طرح ایک چیخ سے سارے کیا ہو گئے؟ مر گئے۔ تو اب اسی آیت میں اس کا تذکرہ ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود، قوم سمود کی طرف ہم نے بھیجا ان کا بھائی صالح علیہ السلام۔ قال صالح علیہ السلام نے کہا، یا قوم، یہ میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے اسی کے علاوہ تمہارے لیے کوئی معبود، قد جاءتکم، آیا ہے تمہارے پاس، بینۃ، واضح دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ھذہ ناقۃ اللہ، یہ اونٹنی اللہ کی اونٹنی ہے، یہ اونٹنی اللہ کی اونٹنی ہے، لکم، تمہارے لیے، آیتن، نشانی ہے، یہ اونٹنی اللہ کی تمہارے لیے کیا ہے؟ نشانی ہے، فذروھا، ان کو کھلا چھوڑ دے، تأکلوا فی ارض اللہ، یہ اللہ کی زمین میں چرے پھرے، کھائے پیے، چرے پھرے، ولا تمسوھا بسوء، اور مت چھوئے اس کو غلط ارادے سے، یعنی اس کو ضرر پہنچانے کی نیت سے اس کا کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرے۔ اگر کرو گے، اگر ایسا کرو گے، فَيَأْخُذَكُمْ، پس تمہیں پکڑے گا، عذاب علیم، ایسا عذاب جو دردناک ہوگا، ایسا عذاب جو، اس کا اگلا حصہ انشاءاللہ کل۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔